السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بھائیو، بزرگوں اور دوستو، میں نے سورہ رحمان کی 13 آیتوں کی تلاوت کی ہے. اس سورت میں کل 78 آیتیں ہیں. میں نے اس وقت 13 آیتوں کی تلاوت کی ہے. پہلے میں اس کا ترجمہ کروں گا، پھر انشاءاللہ اس کی مختصر تشریح کروں گا. الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن کی تعلیم دی. خلق الانسان، اس نے انسان کو پیدا کیا. علمہ البیان، اس نے اسے بولنا سکھلایا. الشمس والقمر بحسبان، چاند اور سورج ایک حساب سے چل رہے ہیں. والنجم والشجر یسجدان، اور تنے والے درخت اور تنے والے درخت اور بے تنے درخت اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. والسماء رفعها ووضع الميزان، اور اس نے آسمان بلند کیا اور اس نے ترازو رکھ دیا. الا تطغوا فی المیزان، کہ تم تولنے میں زیادتی مت کرو. واقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولا کرو اور تولنے میں کم کر کے مت دو. والارض وضعها للانام، اور اس نے مخلوق کے لیے زمین بنائی. فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام، جس زمین میں جس میں اللہ نے میوے رکھے ہیں اور کھجور ہیں غلاف والے، جس میں میوے ہیں اور کھجور ہیں غلاف والے. والحب ذو العصف والریحان، اور اناج ہے بھوسے والا اور خوشبودار پھول ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو اے انسان اور جنات، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ تھا ان آیتوں کا ترجمہ. سورہ رحمان کے مکی اور مدنی ہونے میں اختلاف ہے. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے چند روایتوں کی وجہ سے سورہ رحمان کو مکی کہا ہے، اور اسی کو حضرت امام قرطبی نے ترجیح دی. اور دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کے سامنے ایک مرتبہ سورہ رحمان کی پوری تلاوت کی تو صحابہ سن کر خاموش رہے. تو اللہ کے حبیب نے کہا کہ لیلۃ الجن میں جنوں کے سامنے میں نے اس سورت کی مکمل تلاوت کی تو اثر قبول کرنے کے اعتبار سے تم سے بہتر جنات نکلے، کہ جب میں فبأي آلاء ربكما تكذبان کے پاس پہنچتا، یہ تلاوت کرتا، تو جنات سب کے سب بول اٹھتے لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد، یعنی اے ہمارے پروردگار، ہم آپ کی کسی بھی نعمت کی تکذیب اور ناشکری نہیں کریں گے، آپ ہی کے لیے تعریف ہے. تو امام قرطبی فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہوا، یہ حدیث ترمذی میں ہے، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ یہ سورت مکی ہے، کیونکہ یہ واقعہ مکہ میں ہوا ہے. اللہ کے حبیب نے جو جناتوں کو تعلیم و تبلیغ کی ہے وہ مکہ میں کی ہے. لیلۃ الجن، جس دن اللہ کے حبیب نے جنوں کو تعلیم و تبلیغ کی ہے، وہ مکہ میں ہے، واقعہ ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کو لفظ رحمان سے شروع کیا. اس میں کیا مصلحت ہے
اس میں ایک مصلحت یہ ہے کہ کفار مکہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک رحمان جو نام ہے اس سے ناواقف تھے۔ کفار مکہ کو رحمان کا پتہ نہیں تھا کہ رحمان کیا چیز ہے، وہ کہتے تھے مر رحمان، رحمان کیا چیز ہے؟ تو اللہ کے جو صفاتی نام ہیں اس میں سے ایک نام رحمان ہے، تو کفار مکہ کو پتہ نہیں تھا کہ اللہ کا ایک نام رحمان بھی ہے، تو اللہ نے انہیں واقف کرانے کے لیے کہا الرحمن۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت کو لفظ رحمان سے شروع کیا، فرمایا الرحمن علم القرآن، کہ رحمان نے قرآن کی تعلیم دی، یعنی رحمان کی بے شمار نعمتیں ہیں، ان میں سے ایک روحانی نعمت یہ ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو قرآن کی تعلیم دی، قرآن کو نازل کیا، قرآن کو اتارا تاکہ اس کے بندے اس پر ایمان لائیں اور اس کا علم حاصل کریں، اس پہ عمل کریں، تاکہ ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی حاصل ہو اور موت کے بعد جنت مل سکے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا اور اس کی ایک جسمانی نعمت، اللہ کی ایک جسمانی نعمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے علمہ البیان، خلق الانسان، اس نے انسان کو پیدا کیا، پھر اس نے انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان، پھر اس نے اسے بولنا سکھلایا، جس پر ہزاروں منافع مرتب ہوتے ہیں۔ ایسی قوت گویائی کی وجہ سے انسان قرآن کو پڑھتا ہے، پھر اسے دوسروں کو سکھلاتا ہے، اور بے شمار فائدے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، خلق الانسان علمہ البیان، اور اس کے اندر بولنے کی صلاحیت تھی۔ اسی بولنے کی صلاحیت کی وجہ سے، اسی گویائی کی وجہ سے وہ قرآن کو پڑھتا ہے، قرآن کی تعلیم کو حاصل کرتا ہے، اور اسی کے ذریعے سے، اسی گویائی کی وجہ سے، قوت گویائی کی وجہ سے وہ لوگوں کو تبلیغ کرتا ہے، تعلیم سکھاتا ہے، قرآن کی تعلیم دیتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان، اور اسے بولنا سکھایا۔ اور اللہ نے فرمایا الشمس والقمر بحسبان، آگے اور ایک نعمت کا ذکر ہے۔ اللہ نے فرمایا چاند اور سورج ایک حساب سے چلتے ہیں۔ سورج اور چاند کا چلنا اس لیے نعمت ہے کہ اس پر رات دن، سردی گرمی، مہینہ سال کا حساب اسی دونوں سے لگایا جاتا ہے، چاند اور سورج سے لگایا جاتا ہے۔ سورج نکلا صبح ہو گئی، اور پھر سورج جیسے جیسے چلتا ہے اوقات کا پتہ چلتا ہے، وقت کا پتہ چلتا ہے۔ ابھی صبح ہے، پھر دوپہر ہے، شام ہے، رات ہے، تو سورج کے چلنے سے ہی پتہ چلتا ہے وقتوں کا۔ اسی طرح چاند سے بھی مہینوں کا پتہ چلتا ہے، تاریخ کا پتہ چلتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ایک نعمت کا آگے ذکر کیا اور فرمایا الشمس والقمر بحسبان، اور آگے اللہ نے فرمایا والنجم والشجر یسجدان، اور بے تنا کے درخت اور تنے دار درخت سجدہ کرتے ہیں۔ نجم کہتے ہیں درخت کو، ایسا درخت جس کا تنا نہیں ہو، اور شجر کہتے ہیں جس کا تنا ہو، اور بے تنا کے درخت اور تنے دار درخت سجدہ کرتے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جس درخت میں تنا نہیں ہوتا، جس کی بیل پھیلتی ہے، اور تنا والا درخت، یہ دونوں قسم کے درخت اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، یعنی ہر قسم کے درخت سجدہ کرتے ہیں اللہ کی۔ سجدہ کرنا اطاعت اور فرما برداری کی علامت ہے۔ تو یہاں سجدہ سے مراد اطاعت اور فرما برداری ہے۔ سجدہ سے مراد وہ سجدہ نہیں ہے جو ہم سجدہ کرتے ہیں، بلکہ یہاں سجدہ سے مراد فرما برداری ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ ہر قسم کے درخت، پودے، اس کے پتے اور پھلوں اور پھولوں کو اللہ نے جس خاص کاموں اور انسان کے فائدے کے لیے بنایا ہے اور ڈیوٹی مقرر کی ہے، وہ سب درخت اپنی اپنی ڈیوٹی میں لگے ہوئے اور لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، اور لوگ درختوں سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، اپنی حاجت اور ضرورت پوری کرتے ہیں۔ اللہ نے ان درختوں کے ذریعے سے انسان کی ضرورتوں کو پورا کیا ہے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اور آسمان کو اسی نے اونچا کیا اور اسی نے ترازو رکھ دیا۔ اللہ نے اپنی نعمت کا ذکر کیا
اللہ کی ایک نعمت یہ ہے کہ اللہ نے آسمان کو بلند کیا، آسمان کو اونچا کیا، اتنا اونچا کیا کہ انسان عمارتیں اور اونچی سے اونچی مینار اور گنبد اور اونچے سے اونچے پہاڑ اس میں آسانی کے ساتھ سما جاتے ہیں، ہوائی جہازوں کے پرواز اس میں آسانی کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ آگے فرمایا اللہ تطغوا فی المیزان، کہ تم تولنے میں گڑبڑ نہ کرو، مطلب یہ ہے کہ اسی نے دنیا میں ترازو رکھ دی تاکہ تم تولنے میں کمی بیشی نہ کرو، تولنے میں گڑبڑ نہ کرو، اور اس سے مراد حقوق میں عدل و انصاف بھی ہے۔ تو دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں اس سے۔ اللہ نے دنیا میں ترازو رکھے ہیں تو تم جو تولو کسی چیز کو تولنے میں اس میں عدل سے کام لو، انصاف سے کام لو، اس میں کمی نہ کرو۔ جب کسی چیز کو تولو تو اس میں کمی نہ کرو بلکہ انصاف کے ساتھ تولو۔ اور ایک مطلب یہ ہے کہ حقوق میں عدل و انصاف کرو، گڑبڑی نہ کرو، جس کا جو حق ہے تمہارے ساتھ وابستہ اس کے حقوق کو ادا کرو، بیوی ہے تو اس کے حقوق کو ادا کرو، ماں باپ ہے تو اس کے حق کو ادا کرو، بال بچے ہیں تو اس کے حق کو ادا کرو۔ غرض یہ کہ جن کا حقوق تم سے وابستہ ہے ان کے حقوق کو ادا کرو، ان کے حقوق میں عدل و انصاف کے ساتھ معاملہ کرو۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول میں کمی مت کرو۔ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اور آگے اللہ نے اپنی ایک نعمت کا اور ذکر کیا کہ اس نے مخلوق کے لیے زمین بنائی، اللہ نے اپنے بندوں کے فائدے کے لیے زمین بنائی۔ انسان کا جسمانی تمام فائدہ اس زمین سے جڑا ہوا ہے، یعنی اللہ نے جسم کی تمام ضروریات کو زمین میں رکھا ہے۔ ہمارے جسم کی جتنی بھی ضروریات ہیں وہ سب زمین سے اگتے ہیں، غلہ ہے، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، پھل فروٹ ہے، یہ سب زمین سے نکلتی ہے۔ اللہ نے جسم کی تمام ضروریات کو زمین میں رکھ دیا۔ اور آگے اللہ نے فرمایا فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام، کہ اللہ نے زمین میں کیا کیا رکھا؟ اس میں میوے ہیں، کھجور کے درخت ہیں جن کے پھل پہ غلاف چھڑا ہوا ہوتا ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا والحب ذو العصف والریحان، اور بھوسے والا غلہ اور خوشبودار پھول بھی ہیں، یعنی اللہ نے زمین سے اناج کو نکالا، غلہ کو نکالا، دانہ کو نکالا۔ جب دھان نکلتا ہے اسی طریقے سے گیہوں نکلتا ہے تو اس کے اوپر غلاف ہوتا ہے۔ اللہ نے جو دانہ اناج پیدا کیا اس کے اوپر غلاف ہے، کور ہے، یعنی وہ دانہ بھوسا کے کور میں پیک ہے تاکہ خراب نہ ہو جائے۔ اگر کھیت میں چاول گیہوں کے اوپر بھوسا نہ ہوتا، کور نہ ہوتا، تو وہ چاول وہ گیہوں برباد ہو جاتا۔ تو اللہ نے اس کی حفاظت کا انتظام کیا تاکہ وہ خراب نہ ہو، میرے بندے اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اور پھر وہ بھوسا بھی جانوروں کو کھلانے میں کام آتا ہے۔ تو آگے اللہ فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ان چند نعمتوں کا ذکر کر کے اللہ آگے فرماتے ہیں کہ انسانوں اور جناتوں، اللہ نے باوجودی کہ بے شمار نعمتیں تمہیں عطا کی ہیں تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یعنی اتنی نعمتوں کے بعد انکار کرنا بڑی ہٹ دھرمی کی بات ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ تھا اس صورت کا مختصر ترجمہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں چند نعمتوں کو ان 13 آیتوں میں اپنی چند نعمتوں کو گنوائی، اور پھر آگے کہا کہ اے انسان اور جنات، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یعنی ہم نے اتنی نعمتوں کے بعد اتنی نعمتیں تمہیں ہمیں دی ہیں، ہم نے تمہیں اتنی نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں کی بعد بھی اگر تم انکار کرو گے تو یہ بڑی ہٹ دھرمی کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں کہی گی ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔